بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے حقیقی یہودی ایجنٹ کون؟ قاضی فائز عیسیٰ کے نام عمران خان کا 7 صفحاتی خط، حبیب جالب کے سچے موتی، کاکڑ کی وہ تصاویر جو قوم کے لیے باعث شرمندگی ہیں، مگر سب سے پہلے ہم اس تیر کی بات کریں گے جو نشانے پر لگا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پی ٹی آئی میں انتخابات، انٹرا پارٹی الیکشنز، جو کہ ان کے سر پر الیکشن کمشنر کی جانب سے تھوپا گیا ایک بوجھ تھا، اور مقصد پی ٹی آئی کو تقسیم کرنا تھا، پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالنا تھا، پی ٹی آئی کے کارکنان کی اور لیڈروں کی یکسوئی کو توڑنا مقصد تھا۔ مگر عمران خان نہ صرف ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے، بلکہ وہ ایک مدبر اور دور اندیش عوامی رہنما ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو آنے والے 20 سے 50 سال کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اگلے انتخابات کی نہیں، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر جیسے ایک غیر سیاسی شخص کو پارٹی کا عبوری چیئرمین نامزد کر کے چیف الیکشن کمشنر کی زیر سایہ تیار کی گئی سازش کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن بخیر و خوبی تکمیل کو پہنچ گئے۔ اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا، اور اس کا مقصد یقیناً انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور شاید آنے والے دنوں میں آپ دوست احباب دیکھیں گے کہ کیسے یہ شخص ایک بار پھر پی ایم ایل این کا پٹا گلے میں ڈالے، ان کے ٹکڑوں پر پلتا ہوا یہ شخص چیف الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر کچھ ایسا گند گھولنے کی کوشش کرے گا جس سے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی الیکشن ایک بار پھر مشکل میں پڑ جائے گا، اور پھر اس پر عدالتی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ انتخابات جس میں پی ٹی آئی اور بلے کا نشان نہیں ہوگا، ان انتخابات کی شفافیت کو تو ماننا دور کی بات ہے، ان انتخابات کی حقیقت کو بھی کوئی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایسا تیر ہے جو بہت سے دشمنوں کے سینے کے آر پار پیوست ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے لوٹے اور پی ایم ایل این والے بالخصوص شور و غل مچا رہے ہیں، اور ان کا پالتو لفافہ بریگیڈ جس طریقے سے لہو لہان ہو چکا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ تیر واقعی ان لوگوں کے کلیجوں کے آر پار ہو گیا ہے۔ مطلب ایک ایسے لوگ اٹھ کے انتخابات کی ماہیت پر اور اس کی حیثیت پر بات کر رہے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے انتخابات تھے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو وہاں بھی بلا مقابلہ ہوئے اور ان کے نتائج جمع کرا دیے گئے۔ لیکن پی ٹی آئی کے انتخابات پر کبھی مریم اورنگزیب جیسی منحوس عورت اور کبھی فیاض چوہان جیسا لوٹا آ کر رائے زنی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ آنے والی سیاست پر فوکس کریں اور ان پر لعنت بھیجیں۔ عمران خان نے ایک 7 صفحاتی لیٹر لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ یہ ایک اوپن لیٹر ہے، اور ظاہر جب اوپن لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کی تفصیلات عوام کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ جب یہ لیٹر رجسٹرار کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عمران خان کے وکیل نعیم پنجھوٹا نے اس لیٹر کو کوریئر سروس کے تھرو سپریم کورٹ میں بھیجا۔ لیٹر تو پہنچ گیا، مگر اس پر ایک پیغام نما چیز قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جاری کر دی گئی۔ سب سے پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض کیا کہ سیاسی پارٹی کا جو خط ہے یہ عوام میں چلا گیا۔ تو قاضی صاحب، آپ جو خط لکھتے تھے اور جو آپ کے کیمپ کے ججز تھے وہ جو اختلافی نوٹ لکھتے تھے، وہ بھی تو قانونی حیثیت اختیار کرنے سے پہلے اخبارات میں چھپ جاتا تھا، صحافیوں کی جیبوں میں پڑا ہوتا تھا۔ اب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
دوسری بات جو قاضی فائز نے کی، انہوں نے فرمایا ہے اپنے ترجمان کے ذریعے کہ مجھے اپنے ذمہ داریوں کا بخوبی اندازہ ہے اور میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ قاضی صاحب اگر آپ کسی کے دباؤ میں نہ ہوتے تو اب تک آپ آئین شکنی کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگا چکے ہوتے، اب تک آپ اس چیز کا تعین کرنے کے اندر پسو پیش سے کام نہ لیتے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے 90 دن میں انتخابات نہ ہو سکے، پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور اب وفاق اور باقی دونوں صوبوں میں۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے، اس چیز کا تعین کرنے کی کوشش کرتے کہ آخر پاکستان میں آئین شکنی کو کون فروغ دے رہا ہے، آخر پچھلے 8-10 ماہ سے پنجابیوں اور پختونوں کو ان کے بنیادی انسانی اور شہری حقوق سے کیوں کر محروم کیا گیا ہے، مگر نہیں، قاضی صاحب آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے تھے، وہاں جا کر آپ معصومانہ باتیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے ہو یہاں تو سیاست پہ بات ہو رہی ہے۔ تو قاضی صاحب پارلیمنٹ تھی، کوئی گدھوں کا استبل تو نہیں تھا کہ وہاں گدھے ہنہناتے، سیاستدان تھے، سیاسی باتیں کریں گے، آپ ان میں کیا لینے گئے تھے؟ اور پھر وہاں آئین کا کتاب کیا پکڑ کر آپ کہتے تھے میں آئین و قانون کا کیڑا ہوں۔ آپ آئین و قانون کے کیڑے نہیں ہیں، آپ یقیناً اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو وہ کیڑے ہوں گے جو آئین و قانون کو کھا رہا ہے، آئین و قانون کو گلا سڑا کر کھا رہا ہے۔ اب اپنے فرض پر توجہ دیں اور عمران خان کے 7 صفحاتی خط کو سامنا کریں اور اس میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیں عوام کو۔ اب عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، عوام کی تنخواہ پہ پلتے ہیں۔ آپ کے باپ نے کوئی ایسا ترکہ نہیں چھوڑا تھا پشین میں کہ جس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں، یا سپریم کورٹ کے اخراجات آپ کے کوئی خاندانی ورثے سے مل رہے ہیں۔ آپ تو اپنی بیوی کے اثاثوں کی تفصیلات نہیں دے سکے تو آپ نے اور کیا خاک کرنا ہے۔ جالب ایک عظیم عوامی اور انقلابی شاعر تھا۔ بھٹو کے دور میں جالب نے جب اپنی شاعری کے عروج پر تھے تو انہوں نے ایسی نظمیں پڑھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ لیکن جب جالب یہ نظمیں پڑھ رہے تھے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے جو منہ سے الفاظ یا سچے موتی نکل رہے ہیں، یہ آج نہیں مگر آنے والے کل میں حرف بحرف درست ثابت ہوں گے۔ میں آج ان کی ایک نظم سن رہا تھا کہ حکمران ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، ہر محب وطن ذلیل ہوا، کوئی شک نہیں۔ یہ آج کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا، کیونکہ جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو، ان کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہو یا آئین شکنی ہو، وہ اس حد تک نہیں گئی تھی، انسانیت کو اتنا ذلیل نہیں کیا گیا تھا، اخلاقیات کی اتنی دھجیاں نہیں اڑائی گئی تھیں، آئین قانون عدلیہ کا اتنا شرمناک مذاق نہیں اڑایا گیا تھا جو پچھلے 20 مہینے میں پاکستان میں کیا گیا ہے۔ اور حبیب جالب کے وہ الفاظ آج کے دور کے لیے تھے کہ آج واقعی پاکستان پہ انتہائی کمینے اور گھٹیا نسل کے لوگ حکومت کر رہے ہیں، ایسے لوگ حکومت کر رہے ہیں کہ جب ان کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جب میں اپنے بوٹ پالشیے وزیر اعظم کو پرنس چارلز کے سامنے، جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کے کوئی بات نہیں سنتا انگلینڈ میں، اس کے سامنے ہاتھ باندھے اور سر جھکائے چلتا دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہوں کہ کسی صاحب کا بیٹ مین ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ پہلے ایک شخص تھا جس کا نام تھا شہباز شریف، جو کہ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے لوگوں سے ملنے جاتا تھا، بوٹ پالش کرنے جاتا تھا، تلوے چاٹنے جاتا تھا۔ گاڑی کی ڈگی میں وہ اس لیے چھپتا تھا اور رات کے اندھیرے میں وہ دفاتر کے پچھلے گیٹوں سے اس لیے جاتا تھا کیونکہ اس نے 40 سال سے پنجابیوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، اور پنجابیوں کے سامنے وہ بہت بڑا سیاسی لیڈر ایڈمنسٹریٹر تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ قوم نے اس کا وہ شکل دیکھی کہ کس طرح وہ عرب حکمرانوں کے سامنے اور یورپین لیڈروں کے سامنے جا کر بھیک مانگتا تھا، اور اپنے منہ سے کہتا تھا، اپنے گندی زبان سے کہتا تھا کہ میں بکاری نہیں ہوں مگر میں بھیک مانگنے آیا۔ شہباز شریف نے پاکستانی قوم کی جتنی توہین کی اور بین الاقوامی دورے کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنا قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا، آج اس میں رہی سی کمی ایک اور شخص پورا کر رہا ہے، وہ ہے وہ کمینے حکمران جو اس وقت پاکستان پہ بٹھائے گئے ہیں۔
ظاہر ہے شہباز شریف تو ڈکی میں چھپ کے رات کے اندھیرے میں جاتا تھا، مگر یہ جو کاکڑ، بگٹی اور سولنگی جیسے گھٹیا پھوٹ پالشی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دن کی روشنی میں سب سیکٹر کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر کے دفتروں کے باہر بیٹھتے تھے اور ان کے چپڑاسیوں سے درخواست کرتے تھے کہ ہمیں صاحب کے بوٹ لا دو، ہم نے وہ پالش کرنے ہیں، ہمیں ایک دفعہ صاحب کے چرنوں میں جا کر بیٹھنے کا موقع دو، ہم صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے تلوے چاٹنا چاہتے ہیں، ہم ان کی چمپی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پاؤں دبانا چاہتے ہیں، ان کے ٹانگیں دبانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ کاکڑ جس کو تصویریں کھچوانے کا اور بین الاقوامی دورہ کرنے کا بہت شوق ہے، جب یہ دبئی کے حکمرانوں سے ملتا ہے، ورلڈ بینک کی لیڈر سے ملتا ہے یا پھر پرنس چارلس سے، تو ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے جیسا ایک نسلی اور ازلی غلام ہوتا ہے۔ ناظرین، قومی غیرت کا تقاضا ہے کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے لوگ اب اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں، اسی طریقے سے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے لوگ بھی اپنی تن آسانیوں کو چھوڑیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ہمت کریں۔ عمران خان پچھلے 4 مہینے سے پاکستانیوں تمہارے لیے جیل میں ہے، ورنہ وہ بہت بہتر پر آسائش زندگی گزار سکتا تھا، وہ پاکستان کا ہیرو تھا، لیکن جیسا کہ جالب نے کہا کہ خاک ہو گئے نگینے لوگ۔ تو خدا را جس طرح اس سے پہلے بہت سے عظیم لوگوں کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالستاریدی، مولانا مودودی، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ خاک ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد خاک ہو گئے، خدا را عمران خان کو ایسا نہ ہونے دینا۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔